تو ہم سے کہا کہ چھٹی لے کے آ جاؤ تم الیکشن لڑنے کے لیے۔ وہاں جو صاحب تھے پورے سندھ کے انچارج تھے انتخابات کے، کہنے لگے کہ غلط فیصلہ ہے، آپ نہ جائیے، نوکری مشکل سے ملتی ہے اور ہم جیتیں گے نہیں۔ جیتیں گے نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ نا، میں تو کہہ رہا ہوں 4 آدمی آ جائیں تو بہت تھے۔ انتخاب میں 4 ہی آدمی آئے تھے اس جماعت اسلامی کے، اتنا صحیح اندازہ تھا۔ میں نے کہا دیکھیے میں سپاہی ہوں، اس مورچے پر تھا، آپ نے یہاں لا کے بٹھا دیا، اب سوشلزم کا طوفان آنے والا ہے، اب گھر کے دروازے بند نہیں کرنے ہیں، بے وہاں پہنچنا ہے، بند پر وہاں روکنا ہے، میں وہاں جا رہا ہوں، تو استعفیٰ دے کے جاؤ۔ کیوں؟ اگر تم کامیاب ہو گئے تو اپنے علاقے میں رہو گے، اگر ناکام ہو گئے تو ناکام ہونے والا پرنسپل ہم نہیں رکھیں گے۔ چنانچہ صاحب ہم نے استعفیٰ دے کر پہنچ گئے انتخاب میں، اپنے شاگرد سے شکست کھائی، عثمان کینیڈی، وہ تھے نبی کا جھنڈا لے کر آئے تھے۔ خیر وہ بات الگ ہوئی۔ ایک دوست نے کہا کہ ڈیوٹی لے کر آئے تھے، ایسا بڑا افسوس ہے، کیا ہو ترقی کر رہا ہے زمانہ، شاگرد سے آگے بڑھ گیا، استاد سے آگے بڑھ گیا، شاگرد ترقی ہوئی نا، کیوں اس میں افسوس کی کیا بات ہے؟ خیر تو انتخاب میں ہم اس کوچے سے بھی گزرے ہیں اور پھر تدریس کا سلسلہ جاری رہا۔ غزالی کالج میں کچھ دن بعد ہم پرنسپل ہوئے اور 50 سال، یہ نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں، تدریس میں ہم رہے اور الحمدللہ جس ملک میں جاتا ہوں، جس شہر میں جاتا ہوں، شاگرد ملتے ہیں اور اس محبت میں جیسے اولاد ہوتی، ان کے بچے دادا کہہ رہے ہیں، نانا کہہ رہے ہیں کہ میرے والد نہیں آئے تھے، آپ آگے وغیرہ۔ تو میری ایک کتاب میں نے منسوب کی تھی اپنے شاگردوں سے، نہایت اس کا نام تھا، ایک نوجوان نے شائع کی تھی، بہت خوبصورت گلیس پیپر پر۔ اور میں نے کہا اپنے شاگردوں سے ملنے والی محبت کے اس سرشاری کے نام جو کہتی ہے، اور فارسی میں مصرع تھا، شادم زندگی خیش کے کارے کرتا، کہ زندگی پر نازا ہوں کہ میں نے شاید کچھ کیا ہے۔ ایک عرصے بعد سکھر گیا تو ایک نوجوان نے کہا سر آپ عنایت علی خاں ہیں؟ جی سر میں آپ کا شاگرد رہا ہوں۔ اچھا سر کیا کرتے ہو؟ بھی ہمیں دکان ہے۔ ٹھیک ہے کہ اللہ کا شکر ہے۔ میں نے کہا کہ بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر، اور میں خوش اس لیے ہوتا ہوں شاگردوں سے مل کر کہ 2 رشتے ایسے ہیں جس میں آدمی رشک نہیں کرتا، حسد نہیں کرتا، خوش ہوتا ہے۔ ایک اپنی اولاد کو دیکھ کر آگے بڑھتے ہوئے، ایک اپنے شاگرد کو آگے بڑھتے دیکھ کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے بیٹے اور اپنے شاگرد کو اس نے اپنی زندگی، اپنے فکر، اپنی محبت کا کچھ حصہ اس کو دیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ حصہ میں نے اس کو دیا تھا نا، یہ نہیں ترقی کر رہا، میرا تسلسل ہے، یہ سمجھتا ہے میں ہی ترقی کر رہا ہوں۔ ٹھیک، تو کہنے لگے سر میری زندگی تو آپ کی ہے۔ کیسے؟ سر میں تو بہت نالائق تھا، آپ نے مجھے سیدھا کیا تھا۔ میں نے کہا یار میں تو پڑھاتا بھی نہیں تھا، میں نے استادوں سے کہا تھا بھائی جو غلطی ہو مجھے بتایا کرو، اس لیے کہ مجھ سے پہلے ایک صاحب نے تھپڑ مار کر کان پھاڑ دیا تھا بچے کا، آپ شکایت کیجئے، سزا نہیں دیں گے۔ سر آپ کی سزا سے میں بندہ بن گیا تھا۔ میں نے کہا یار قیامت روز گواہی دے دو گے تم، میری بخشش ہو جائے گی۔ یہ پیشہ ہے معلمی کا الحمدللہ، کہ میں خوش ہوں، اگر 10 مرتبہ دوبارہ جیوں تو میں چاہوں گا کہ معلمی بن کر دوبارہ رہوں۔ بڑی خوشی ہوتی ہے، بچوں بڑی ترقی کر رہے ہیں، کہاں سے کہاں پہنچ گئے، وزیر بن گئے، بریگیڈیئر بن رہے ہیں، یہ ہو رہے ہیں، وہ ہو رہے ہیں، اور جب ملتے ہیں تو اس نے کہ تو جناب مجھے پتہ نہیں مجھے کیا کہنا چاہیے تھا اور کیا کہہ گیا۔ اور ابھی اصل چیز جو مجھ پر چھاپ ہے شاعری کی، اس کی تو بات ہوئی ہی نہیں ہے۔ چلیے اس کی بھی تھوڑی سی بات ہو جائے۔ اسکول میں شروع ہو گئے تھے، میرے والد بھی مزاح میں کہتے تھے، ایک مرتبہ وہ جا رہے تھے، میں ساتھ جاتا تھا مشاعروں میں، کہنے کہ بھی دیکھو یہ غزل آج پڑھنی ہے کہ
दबक कर राहज़न को राहबर कहना ही पड़ता है, न चाहे लाख जी कहना मगर कहना ही पड़ता है। कहा बच्चों ने मौला बख्श का कुछ खौफ ऐसा है, टीचर साहब टीचर फिर भी सर कहना ही पड़ता है। अगरचे बेगमाती ठाठ वो बाकी नहीं रहते, मगर बेगम को बेगम उम्र कहना ही पड़ता है। और कवायद, हाँ, हकीकत जानकर फिर भी कवायद की है मजबूरी, मुज़क्कर लफ्ज़ है ज़नख़ा तो नर कहना ही पड़ता है, वगैरह वगैरह। चलते चलते मेरे जहन में काफ़िया आया, इत्तेफाक से पूरा शेर हो गया। मैंने कहा साहब वो एक काफ़िया मिसरा भी हो गया है बल्कि शेर हो गया। कहने कहा सुनाओ। और वो सोचिए कि वालिद कह रहे हैं साहबजादे, इस बेतकल्लुफ़ी को देखिए। ये सब वो कुरान में है, इन्नमा आमवालुकुम औलादुकुम अम्वालुकुम औलादुकुम फितना। फितने का माने आजमाइश है। इस दौलत को, इस औलाद को किस तरह तुम बरतते हो, जन्नत बनाते हो जहन्नम बनाते हो, ये एक आजमाइश है। लेकिन फितने के माने उर्दू में कुछ और है। और जो शख्स बहुत ही चालबाज हो और बदमाश हो उसको फितनागर कहते हैं, है ना, ये फितनागर है, बड़ा फितनागर है। उन्होंने कहा अगर अज़रूए कुरान कहना ही पड़ता है और उम्र भर और सर ये काफ़िया और कहना ही पड़ता है रदीफ। अगर अज़रूए कुरान हम कहें औलाद को फितना, कहेंगे कुरान में है इन्नमा अम्वालुकुम औलादुकुम फितना। अगर अज़रूए कुरान हम कहें, और बहुत मिस्किन सूरत है, अगर अज़रूए कुरान हम कहें औलाद को फितना, तो उसकी वालिदा को फितना कर कहना ही पड़ता है। वालिद मुस्कुरा कहने का ठीक है। अच्छा, वालिद शायर कैसे हुआ? जो शायरी का सबब हुआ, जवान बेटा 32 साल की उम्र में दिल के मर्ज़ में मुब्तला होकर इंतकाल कर गया। अब दिन रात रोना और कुरान पढ़ना। वालिदा ने कहा कि इस तरीके से किस तरह काम चलेगा, आप ऐसे दिल को तसल्ली रखें, करें, अल्लाह ताला सब्र देगा वगैरह वगैरह। और आप तो शायरी भी करते थे ना। हिंदुस्तान में आपने एक बड़े मियाँ का सेहरा कहा था कि पोपले मुंह पे जो तू बूढ़े बंधाए सेहरा, मलकुल मौत ही लेकर तेरा आए सेहरा। वो बड़ा लंबा सेहरा था, कहने उसकी नकलें बहुत बड़ी थी। तो पड़ोस में काबिल अजमेरी साहब रहते हैं, कुछ देर उनके साथ चले जाया करें। काबिल अजमेरी उर्दू गज़ल का वो शायर है इसका मुकाबला आज पाकिस्तान में नहीं है, जाने वाले जानते हैं। वालिद बैठे साथ, तो काबिल साहब ने कहा आपकी तबीयत मिज़ाज में खूब चलती है, तो आप मिज़ाज में कहा कीजिए। वालिद कहने लगे और एक नज़्म कही इन्फ्लुएंजा पर, और एक बरसात के गीत हुआ करते थे, उस धुन में कही छा रही काली घटा जियरा मोरा लहराए है, सुन पपी है बावरे तू क्यों मनारे गाए है वगैरह। उनके कुछ इशारे ये थे कि हाय जालिम इन्फ्लुएंजा क्यों मुझे तड़पाए। और खूबी डॉक्टरों से मिले, हकीमों से मिले, वेदों से मिले, उन सब का रवैया, उन सब के नुस्खे वो शायरी में बातें थी। थाम नाड़ी वेद जी बोले कि कैया हाल छे, मुँह कहो महाराज आखा ढील में भोंचाल छे, कंठ सोख्यो जाए रे और मुंड की भिन्ना है, हाय जालिम। अब हर एक की जुबान में बाज़ात तशरीफ लाए खरते क़िबला हकीम, अज़ इनायाते अज़ीमाना वस्ताफ़े अमीम क्या वगैरह वगैरह कहा। फिर डॉक्टर ने फीस ली और डट के मेरे रूबरू बोला कुछ इस तरह, What can I do sir for you? मैंने बेगम से कहा बेगम ये क्यों बढ़ रहा है, बुखार तो मुझे है। ये सब सुनाई नज़्म। वालिदा कहने लगी कि आपने नज़्म लिखी है बरसात की धुन में, इसमें बरसात का तो कोई जिक्र नहीं आया। तो वालिद कहने लगे भाई तुम भी तो मौजूद तबाह हो, तुम कह दो। वालिदा ने साहब जो बंद कहा ना, सबसे ज़्यादा उसी बंद पर दाद मिलती थी वालिद को, वो सुन लीजिए। बारिश के हवाले से कहा कि जिस्म पर हरदम पसीना। अब इन्फ्लुएंजा की कैफियत और बरसात दोनों चीज़ें साथ चली।
جسم پر ہردم پسینہ جیسے ساون کی فوار، جسم پر ہردم پسینہ جیسے ساون کی فوار، بجلیاں سی سر میں چمکیں سینہ گرجے بار بار، بجلیاں سی سر میں چمکیں سینہ گرجے بار بار، دل تو جھونٹے کھائے ہے کھانسی ملارے گائے ہے، ہائے ظالم انفلوئنزا کیوں مجھے تڑپا۔ تو مرحوم والدہ نے والد کے ساتھ میں جایا کرتا تھا، میرے استاد تھے وہ بھی مزاح و شاعر تھے، عبدالکریم عباسی صاحب، عظیم الکریم عباسی صاحب، ان کی اور دو اور مزاح گو تھے، انہوں نے مل کر ایک غزل سنائی تھی کہ کیا تھی کہ کیا ہم بھی ہیں تیرے عشق میں بیمار وغیرہ، ہم کو بھی پلا شربت دیدار وغیرہ، جس دن سے ہوئی غیر سے تکرار وغیرہ اب جاتا نہیں ہے کبھی بازار وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ کہنے لگے میں سمجھتا ہے تمہارے والد لکھ کر دیتے ہیں تمہیں، اب معلوم ہوا کہ تم خود کہتے ہو شاید، خیر۔ تو پھر والد صاحب مشاعرے میں جاتا رہا اور کچھ رومانٹک قسم کی نظم وغیرہ، اور اسکول کے زمانے میں کچھ چولیں ہوا کرتی تھی، تو غالب کی غزل پٹھان کے لہجے میں پڑھا کرتا تھا۔ جو کالج میں بھی میں اینول فنکشن تھا، ایک سال میں جنرل سیکرٹری تھا، دوسرے سال وائس پریزیڈنٹ میں ہار گیا تھا میں، اب بیٹھے ہوئے ہم ووٹنگ کر رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں، تو وائس پریزیڈنٹ نے کہا کہ ہمت ہے تو اسٹیج پر آؤ نا۔ میں نے کہا اچھا میں آتا ہوں، لیکن مجھے بلایا تم پروفیسر خان فضل غل خان کہہ کر۔ اس دوران میں چپراسی پٹھان کے پاس گیا، اس سے ملیشیا کا جوڑا لیا اور نسوار کی ڈبیا لی، اور فضل غل خان آ گئے سامنے۔ اب ہم نے لیکچر شروع کر دیا کہ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ خان صاحب خود تمہارے کوئی پٹھانوں میں کوئی پیر پیغمبر نہیں گزرا ہے؟ ہم بولتا ہے یہ انشاءاللہ خان انشاءاللہ، ماشاءاللہ خان ماشاءاللہ، یہ زلیخان یہ تمہارا باپ تھی، اور یہ تم لوگ دلخور، غالب تو پٹھان تھی، تم خود اس کا دلخور اس کا شعر کیسے پڑھتے، خراب کر کے پڑھتے؟ خان صاحب کیسے پڑھا جائے؟ خوش پٹھان کی زبان میں پڑھو نا بھائی، آپ بتائیے نا، سنو تم لوگ سنو ہوگا شعر تم غلط پڑھتے ہیں نا، یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وساریہ۔ ہاں خان صاحب آپ بتائیے، وہ یہی نہ تھا ہمارا قسمت۔ خان صاحب قسمت مذکر مؤنث، وہ جی پٹھان کا قسمت مذکر ہوتا ہے، یہی نہ تھا ہمارا قسمت خو وہ سالہ یار ہوتی۔ خان صاحب یہی نہ تھا ہمارا قسمت خو وہ سالہ یار ہوتی، تھوڑا وہ جیتا رہتی تھوڑا بے قرار ہوتی۔ یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے دوست نہ سے کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی غم گسار ہو، وہ یہ کدھر کا دوستی ہیں، خوب بڑائیں دوست ناشتے بنے ہیں دوست نہ سے کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی غم گسار، یہ کدھر کا دوستی ہے، خوب بڑائیں دوست ناشتے، خوب کوئی چارہ خور ہوتا، کوئی چارہ خور ہوتی، کوئی غم پچھاڑ ہوتی۔ شخان صاحب یہ تھا، کہوں قصے میں کہ کیا ہے شب غم بری بلا ہے، مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا، ہمیں کیا برا تھا مرنا خو ہزار بار ہوتی، ہمیں کیا برا تھا مرنا خو ہزار بار ہوتی، خو نیا جنازہ اٹھتی، خو نیا مزار ہوتی۔ کہوں قصے میں کہ کیا ہے شب غم بری، خوشی کس کو بولے کہ کیا ہے خو بیغم بری بلائے، خوشی کس کو بولے کہ کیا ہے خو بیغم بری بلائے، بولا تم کو بھی دکھاتی جو نہ پردہ دار ہوتی، بولا تم کو بھی دکھاتی جو نہ پردہ دار ہوتی۔ خوشی پہ مقاطع مارتا ہے، جانتے ہیں مقاطع کیا ہوتا ہے؟ اصلی مقاطع وہ ہوتا ہے اس میں تخلق کو چھڑتے ہیں نا شاعر اپنا۔ شاعری کیا ہوتا ہے؟ شاعری خوشی ہم نے تو سکھایا نا علامہ اقبال کو بھی، وہ ہمارا لنگوٹیا دوست ہے۔ کیا مطلب؟ ہم اس کا لنگوٹی باندھتا تو وہ ہمارا لنگوٹی باندھتا تھا۔ تو وہ ایک دن باہر نکل گیا، ٹھنڈی کے ٹائم تھا، باہر نکل کر بولا کہ خان صاحب باہر جانا چاہیے۔ میں نے کیا ہو گیا؟
صرف سردی ہو رہی ہے، کیسے جائے گا باہر؟ واپس آئے تو بولا کہ وہ خواص خان میں کہ خودی کو کر بنا دیتنا کہ ار تقدیر کے پھیلئی، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیرا رضائی کدھر ہے؟ ادھر ٹنڈی میں نکل آئے. ہم نے اس کو سکھایا تھا شاعری کرنا، بہت آسان ہے. ایک نثور کا سطور لکھ لیو، ایک لینڈ لکھ لیو، بیچ میں سے کٹنگ کر کے خوچے اوپر نیٹی پٹنگ کر دے، شعر بن گئی. اس کا نمونیہ دیکھ لو. وہ عزت اسے ملی جو بطڑ سے نکل پڑا، مردہ وہی سچ رہا جو کپڑ سے نکل پڑا. نمونہ ہے اس کا. شاعری بہت آسان ہے. تو غالب صاحب نے مقاطع مارا ہے. کیا کہا ہوگا وہ غالب نے؟ پوچھے مقاطع بولتا ہے یہ مسائل تصوف کی طرح بیان غالب تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بالا خوار ہوتا. پوچھے بولتا ہے یہ مسئلہ یہ تشپر. خان صاحب تشپر کیا؟ خوچے پشاری دن کے معنی نچوڑنے کے ہیں. یہ مغز میں وٹا، اردو کا پٹا، پارسی کا پہلے دوئے گا پہلے نچوڑے گا. ہم پروفیسر پرزغر نے ایک لفظ میں لگا گئے تشپر. خوچے پہلے دونا پھر نچوڑنا. یہ مسئلہ یہ تشپر، یہ مسئلہ یہ تشپر، یہ تیرا بڑیان غالب. یہ مسائل تصور تیرا بیان ہے. یہ مسئلہ یہ تشپر، یہ تیرا بڑیان غالب. خو جو عید پر نہ دلتی تو اور خوار ہوتی. قصہ مختصر. میں نے یہ جو پڑھا نا صاحب، اب لوگوں کا بڑا حال ہنستے ہنستے. میرے والد کہنے گیا میں تو پہلے تو میں خود بھی نہیں پہچانا تو پڑھا ہے. کہتے ہیں بڑے جوہر تھے تم میں تو تم ایسے نکلے. خیر ایک مشاعرے میں پھر فرمائی جہاں بھی جائیں غالب کی غزل، غالب کی غزل. اب جتنے شاعر تھے بڑے تپے کہ اتنا ہدم مچوا لیا، اس لیے ہمیں داد کہاں سے ملے گی. ایک مشاعرے میں بولے محسن بھوپالی صاحب کہ عنایت صاحب یہ ورائٹی شو نہیں ہے، مشاعرہ ہے، غزل پڑھیے. تو ہمیں احساس ہوا کہ واقعی غزل پڑھنی چاہیے. لیکن عالمی مشاعرے میں جہاں فیض احمد فیض بھی تھے، ابو الاسد ابی جالندری بھی تھے، نبیر صاحب تھے، وہاں بھی میں نے فرمائش اذان کر دی. وہاں سنا ہے تو یہ بھی ہنستے ہنستے بے حال ہو جائے. تو جناب یہاں سے اعتماد ہوا.